بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ذکر فرمائیے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، بے شک وہ بڑے پرہیزگار نبی تھے، اور ہم نے بلند کیا انہیں بڑے اونچے مقام پر۔ ادریس علیہ السلام شیت علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ چونکہ ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے، اس لیے اللہ کی طرف سے مستقل ان پر شریعت نازل ہوتی، جس کی تشریح و تفسیر کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسرین ایمان والوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے جہاد کیا، مال غنیمت حاصل کیا اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول تھے جن کے لیے غنیمتیں حلال تھیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ جہاد سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے ایک لشکر جمع کیا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ چنانچہ پوری تیاری کے ساتھ ادریس علیہ السلام نے کابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ آخرکار ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم، کپڑے اور ہتھیار بنا کر انسانیت کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم نجوم اور علم حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 72 زبانوں کا علم تھا، اور دنیا کی تمام قدیم زبانیں مثلاً عربی، سریانی، لاطینی، یونانی، عبرانی اور مصری زبان کی بنیاد آپ علیہ السلام نے ہی رکھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، جو اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہی ہتھیار بنانے کے فن کو عام کیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں ہر روز تمہیں تمام بنی آدم کے نیک کاموں کے مطابق بلند کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ بات بہت پسند آئی۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ کریم نے میری طرف اس طرح وحی کی ہے، لہٰذا آپ موت کے فرشتے سے بات کریں کہ وہ مجھے مہلت دیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر سکوں۔ اس فرشتے نے آپ کو 2 پروں کے درمیان اٹھایا اور لے کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ جب وہ 4تھے آسمان پر پہنچا تو اسے موت کا فرشتہ ملا جو نیچے اتر رہا تھا۔ دوست فرشتے نے ملک الموت سے اس سلسلے میں بات کی جس کے متعلق ادریس علیہ السلام نے ان سے بات کی تھی۔ ملک الموت نے پوچھا، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے بتایا کہ وہ میری پیٹھ پر سوار ہیں۔ فرشتہ اجل نے کہا، تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو جبکہ وہ 4تھے آسمان پر ہوں۔ میں کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کی 4تھے آسمان پر روح قبض کروں جبکہ وہ ہوں زمین پر۔ سو فرشتہ اجل نے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی جبکہ وہ 4تھے آسمان پر تھے۔ جب ملک الموت سے اس فرشتے کی ملاقات ہوئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے کہا کہ ذرا فرشتہ اجل سے پوچھو کہ میری کتنی عمر باقی ہے۔ فرشتے نے ملک الموت سے پوچھا جبکہ ادریس علیہ السلام وہیں موجود تھے کہ ان کی بقیہ عمر کتنی ہے۔ فرشتہ اجل نے کہا کہ میں جب تک نہیں دیکھ لیتا کچھ نہیں جان سکتا۔ فرشتہ اجل نے آپ کو دیکھا اور کہا، آپ ایسے شخص کی عمر کے بارے مت پوچھیں جن کی عمر صرف پلک جھپکنے کی دیر باقی ہے۔ فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے دیکھا تو ادریس علیہ السلام رحلت فرما چکے تھے، اور ان کے دوست فرشتے کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ وہ کب جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح صالح نبی اور صالح بیٹے کے الفاظ سے مخاطب نہیں کیا۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ادریس علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کی بنیاد ہوتے تو انہیں بائی نہیں بلکہ بیٹے کے الفاظ سے خوش آمدید کہتے۔